اچھا، اب آگے جو اگلا رکوع ہے یہ خاص طور پہ اس جہاد کی روداد ہے جو کہ حضرت طالوت کی سربراہی میں کیا گیا۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منه فلیس منی ومن لم یطعمه فانه منی الا من اغترف غرفة بیدہ فشربوا منه الا قلیلا منهم فلما جاوزه هو والذین آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذین یظنون انهم ملاقو اللہ کم من فئة قلیلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اچھا، جب حضرت طالوت علیہ السلام لشکروں کو لے کر چلے، اب ہر سربراہ، ہر کمانڈر جو ہے نا وہ اپنے سپاہیوں کا اور اپنی فوج کے ارکان کا امتحان تو کرتا ہے کہ ان میں سے کون ہے، مطلب مستقل ہم بھی دیکھتے ہیں کہ فوجی جو ہیں وہ ان کو مستقل متحرک رکھا جاتا ہے، ایکسرسائزز کروائی جاتی ہیں اور بڑی مشکل ایکسرسائزز ان کو مسلسل مصروف رکھا جاتا ہے، کیونکہ ایسا نہ ہو تو لڑنے کے قابل نہیں رہ جاتے، اور وہ جو سٹریسز ہوتے ہیں جنگ کے ان کو فیس کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا، ان کا مقابلہ کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا اور وہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ فوج کا بنیادی اصول ہے کہ اسے ان کے امتحان لیے جاتے رہیں، ان کے اور ان کو دیکھا جائے کہ وہ لڑائی کے قابل ہیں یا نہیں۔ اب یہاں پر جس خاص امتحان کا ذکر کیا گیا وہ یہ تھا کہ آگے غالباً ان کے پاس پانی کی کمی تھی اور آگے کوئی پانی کا سورس مل رہا تھا، تو کہا گیا کہ وہاں سے پانی نہیں پینا۔ اب دیکھیں نا، پیاس لگی ہو اور کہا جائے کہ پانی نہیں پینا، بس ایک آدھا گھونٹ لے سکتے ہو، پی نہیں سکتے۔ تو یہ کوئی معمولی امتحان نہیں تھا، لیکن ہوا کیا کہ زیادہ تر لوگوں نے تو وہ پی لیا، فشاربوا منہ، انہوں نے تو اپنا پیٹ بھر کے پی لیا، پوری پیاس بجھائی، الا قلیلا منہم، تھوڑے ہی لوگ تھے جو کہ اس امتحان میں پورے اترے۔ اور حضرت طالوت نے یہ پہلے کہہ دیا تھا کہ بس صرف جو اس امتحان میں پورے اتریں گے ہم صرف ان کو لے کر جائیں گے۔ اصل میں جو حوصلہ مند لوگ ہوتے ہیں میدان تو پھر انہی کی وجہ سے جیتے جاتے ہیں۔ کم حوصلہ لوگ تو اگر لشکر میں موجود بھی ہوں تو تعداد تو بڑھانے کے کام آتے ہیں، لیکن ان کی وجہ سے لشکر کو کوئی قوت نہیں حاصل ہوتی، نہ کوئی روحانی قوت حاصل ہوتی ہے اور نہ کوئی مقاصد کے حصول میں کوئی وہ معاون ثابت ہوتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی اہل اللہ کے گروہ جو ہے نا انہوں نے تعداد کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ ہم حضرت طالوت کا معاملہ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً تمام روایات یا مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ وہ آگے پھر انہی لوگوں کو لے کر گئے جو اس پانی پینے کے ٹیسٹ میں امتحان میں پورے اترے، اور وہ بہت ہی کم لوگ تھے اور تقریباً اتنے ہی تھے جتنے غزوہ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی تھے۔ پھر جب وہ فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، اب وہ جب روانہ ہوئے وہاں سے اور سامنے انہوں نے جالوت اور اس کے لشکر دیکھے، اور جالوت آپ یوں سمجھیے کہ اس وقت کی ایک سپر پاور تھی اور لوگ اس سے ایسے ہی خوفزدہ تھے جیسے آج ہم امریکہ یا بڑی طاقتوں سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ تو اب ہمیں اگر کوئی کہے کہ بھئی چلو اب لڑائی کرنی، طالبان تو لڑ سکتے ہیں نا، لیکن ہم تو نہیں لڑ سکتے، تو اس کے لیے طالوت کا جگرا چاہیے اور اس کے لیے طالبان ہی کی جگرا چاہیے اور انہی کی سے عزم اور حوصلے چاہیے، تبھی جالوت اور اس جیسے لشکروں کو شکست دی جا سکتی ہے۔ تو آپ یوں ہی سمجھیے کہ کچھ ایسا ہی معاملہ اس وقت بھی تھا۔ تو اب یہاں پر کون لوگ تھے جو کہ ہمتیں بندھا رہے تھے، ان کی بنیادی صفت کیا تھی؟ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، وہ لوگ جن کو اللہ سے ملاقات کا یقین تھا، جن کے لیے زندگی موت کو یہاں نہیں اہمیت نہیں رکھتی تھی، انہیں بھئی مرنا تو ہے ہی، تو اللہ کے راستے میں کیوں نہ موت آئے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملیں تو کسی یعنی وہاں پہ کوئی شرمندگی تو نہ ہو، موت کا تو جو وقت مقرر ہے اور اس وقت آ کے رہنی ہے، تو ایسا تو نہ ہو کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں اور وہاں پر شرمندہ ہو رہے ہوں۔ تو جب ملاقات کرنی ہے اور وہاں پہ بدلے پانے ہیں تو پھر کیسا ڈر؟ تو وہ یہ کہنے لگے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بارہا ایسا ہوا ہے کہ قلیل گروہ کثیر گروہ پر غالب آئے اللہ کے حکم کے ساتھ، باذن اللہ۔ دیکھیں یہ یقین بڑا ضروری ہے، یہ یقین جب ہونا تو چاہے کوئی بھی مقابلہ ہے،
تو فتح اللہ کے اذن کے بغیر نہیں حاصل ہو سکتی، اور اللہ کا اذن حاصل نہیں ہو سکتا اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ۔ تو وہ لشکر جسے اللہ کے نظام کو دنیا میں قائم کرنا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود اللہ کے حکموں پر کاربند ہو، سب سے بڑھ کر کرنے والا ہو۔ اگر خود ہمارا یہ حال ہو کہ ہم اس میں ifs اور buts جو ہیں وہ تلاش کرتے رہیں، اور نہیں جی یہ نہیں تو وہ، اور رخصتوں کے تلاش میں رہیں اور کہیں کہ کوئی بات نہیں، پھر یہ بھی اتنا بھی ہو گیا تو خیر ہے، تو پھر اذن اللہ کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ اللہ کی حمایت تو تبھی ہوتی ہے، واللہ مع الصابرین یہاں بھی کہا گیا ہے، اور کان حقا علینا نصر المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے وہ اہل ایمان کے ساتھ کیا ہوا ہے، صرف اسلام کے دعوے داروں کے ساتھ نہیں کیا ہوا کہ ایمان ہوگا۔ اور ایمان کیا ہے اس کی ہم بار بار، میں تو ایک ہی بات کہتی ہوں کہ ایمان تو ہے ہی ہے کہ پھر محبوب اللہ ہے، تو جب محبوب وہ ہے تو محبوب کو تو ایک لمحے کے لیے بندہ اس کی ناراضگی تو برداشت ہی نہیں ہے نا، اس کا تو تھوڑی سی بھی ناراضگی بلکہ ناگواری بھی برداشت نہیں ہے کہ اس کو میرا کوئی معاملہ ناگوار ہی گزرے، تو باذن اللہ تبھی ہوگا۔ یہ صرف اتنی سی بات نہیں ہے کہ کوئی سب چھوٹے گروہ بڑے پر غالب، اگرچہ یہ بھی بات ہے کہ بڑے بڑے جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہلاک کیا۔ مثلاً آپ دیکھیں فرعون کی مثال سامنے ہے کہ کیا چند گھونٹ پانی، یعنی چلو بھر پانی ہوگا جس نے اس کو غرق کر دیا، اور کتنا پانی لگتا ہے پورے لشکر کو غرق کرنے میں؟ چند لیٹر پانی جو ہے وہ کافی ہے پھیپھڑوں میں جانا، اور پورا لشکر جو ہے اس کو غرق کر دیا گیا، یعنی کوئی بڑا لشکر تو نہیں اس کے مقابلے میں آیا تھا، اور اہل ایمان کو بھی اس کے خلاف کوئی لڑائی نہیں کرنی پڑی، اللہ تعالیٰ نے خود ہی غرق کر دیا۔ اسی طرح باقی بھی بہت سارے ہم دیکھتے ہیں، سکندر یہاں پر حملہ آور ہوا، کہتے ہیں آدھی دنیا اس وقت جو تھی اس نے فتح کی، لیکن ہوا کیا؟ مچھروں کو اس پر مسلط کر دیا گیا، اور اس کی پوری فوج جو تھی وہ ملیریا میں مبتلا ہو کر مرتی چلی گئی، اور جب واپس پہنچا یونان میں تو گنتی کے چند لوگ اس کے ہمراہ تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے لشکروں کو بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے تباہ کر دیتے ہیں، اور جب اہل ایمان کھڑے ہو جائیں تو گنتی کو تو دیکھتے ہی نہیں ہے نا، اگر وہ ایمان والے ہیں تو پھر اللہ کی حمایت ان کے ساتھ ہوتی ہے، پھر ان کی مدد کے لیے فرشتے نازل کیے جاتے ہیں، اور جس طرح سورہ انفال میں بتایا گیا کہ پھر ایک مومن جو ہے وہ 10 کافروں پر بھاری ہوتا ہے، اور ایمان کا کم تر درجہ بھی ہو تو ایک جو ہے وہ 2 پر تو غالب آ ہی جائے گا۔ تو بہرحال اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جس چیز کو اپنے اندر زیادہ کرنا ہے اپنی قوت بڑھانے کے لیے، وہ اس ایمان کو بڑھانا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت، تعلق، اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل درآمد کا لیول جو ہے نا اس کو جتنا اونچا کریں گے اتنے ہی زیادہ ہم قوی ہوں گے۔ واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، بے صبروں کے ساتھ نہیں ہے، عیش کوشوں کے ساتھ نہیں ہے، کمفرٹس کے متلاشیوں کے ساتھ نہیں ہے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اب دیکھیے ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، جب میدان میں دعوت مبارزت دے رہا تھے، یعنی میدان میں آمنے سامنے ہو گئے جالوت اور اس کے لشکروں کے، تو اب اہل ایمان کا بھروسہ تو صرف اللہ پر تھا، اب وہ اللہ ہی سے یہ دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب ہم پر صبر اور ثابت قدمی انڈیل دے، ہمیں دے دے۔ اور پھر ہوا کیا؟ وقتل فہزموہم باذن اللہ، بس اللہ نے اللہ کے حکم سے انہوں نے جالوت اور اس کے لشکروں کو شکست دے دی، ہزیمت سے دوچار کیا۔ وقاتل داود جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن اللہ ذو فضل علی العالمین تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین۔ اب یہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام، روایات میں آتا ہے کہ وہ اس وقت بالکل ابھی نوعمر لڑکے تھے، یعنی 15-16 سال کے، اور وہ لڑائی میں باقاعدہ شریک بھی نہیں تھے، انہیں لشکر میں شامل نہیں کیا گیا تھا، بلکہ انہیں پیچھے رکھا گیا تھا کہ وہ بھیڑوں بکریوں کا ذرا خیال رکھے۔ وہ کسی بھیڑ کے پیچھے یا بکری کے پیچھے اس کی آئے، جب وہ بھاگی اور ان کے ہاتھ میں گولیل تھی، اور انہوں نے جب وہ میدان میں پہنچے جہاں لڑائی ہو رہی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ جالوت جو ہے وہ دعوت مبارزت دے رہا ہے اور کوئی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے ابھی آنے کو تیار نہیں ہو رہا تھا، تو انہوں نے وہیں سے ایک پتھر اٹھایا اور اس کے
نشانہ لے کے مارا. اللہ تعالیٰ کی مدد جب ساتھ ہو تو وہ پتھر جو تھا وہ پتہ نہیں کتنا بڑا ہوگا وہ لے جو سیدھا اس کے سر میں لگا اور اس کو ایسی کوئی ہیڈ انجری ہوئی کہ وہ وہیں پہ ختم ہو گیا. اور اس کے ختم ہوتے ہی پورے لشکر میں ایک افراتفری سی مچ گئی. تو دیکھیں ایک یعنی کس طرح ایک بڑے لشکر کو اور بڑے بادشاہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی قوت کو ایک بچے کے ہاتھوں ختم کروا دیا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص قاعدہ ہے کہ وہ انسانوں کو ایک دوسرے کے ذریعے ہٹاتا رہتا ہے, اور وہ اس لیے تاکہ زمین میں فساد نہ برپا. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جس کو قوت مل جاتی ہے, جس کو غلبہ مل جاتا ہے, وہ پھر باقی سب کو تو کسی گنتی شمار میں نہیں سمجھتا نا. ہر ایک کو سمجھتا ہے کہ بس اسے تو اب میری ہاں میں ہاں ملانی چاہیے. ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا گھر میں اگر اختیار حاصل ہو تو جو بھی گھر کا بڑا ہو تو وہ اپنے چھوٹوں پہ یا اپنے ملازموں پر اس طرح کے بس سوچے تو میری ہر بات ماننی چاہیے. تو یہی حال ہوتا ہے زمین میں جو بڑے بنے ہوتے ہیں, تو ایسا تکبر ان کے دلوں میں آتا ہے کہ وہ ہر ایک کو اپنے بہت ہی حقیر مخلوق سمجھنے لگ جاتے ہیں. تو یہی چیز جو ہے دنیا میں فساد کا سبب بن جاتی ہے, اور میرا خیال ہے ہم سے زیادہ اس کا کون گواہ ہوگا, ہم تو اپنی آنکھوں سے یہ فساد دیکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس فساد کو ختم کرنے کے لیے انسانوں کو ایک دوسرے کے ذریعے ہٹاتے رہتے ہیں, اور یہ حقیقتاً اس جہاں والوں پر اللہ تعالیٰ کے فضل کی علامت ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. اب یہ پیغام اس دنیا کو عافیت کا پیغام, اس دنیا کو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا پیغام رسولوں کے ذریعے مسلسل دیا جاتا رہا ہے. اسے ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے رسولوں کو ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی. کسی سے اللہ نے بات کی اور کسی کو کسی اور طریقے سے اس کے درجات بلند کیے, اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بھی واضح علامتیں دی, ان کی جو نشانیاں اور ان کو جو معجزے عطا کیے گئے ان کا ذکر آتا ہی ہے. تو یعنی ہمارے لیے یہ ہمیں صاف کہہ دیا گیا ہے کہ تمہیں تو بس یہ کہنا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسول, رسولوں میں کسی طرح کی تفریق روا نہیں ہے. وہ ہمارا یہ منہ نہیں ہے کہ ہم رسولوں کو ان میں کوئی فرق کریں. ہمارے لیے سب جو ہیں وہ یکساں محترم ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ انسانوں میں اختلافات بھی ہوتے ہی رہیں گے, اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم یہ چاہتے کہ اختلاف نہ ہو تو ایک ہی دین پہ پیدا کر دیتے, لیکن اللہ تعالیٰ کی مصلحت اور مشیت یہ ہے کہ انسان کو یہ ہر بندہ جو ہے نا وہ ایک یونیک بندہ ہے, بالکل جینیٹیکلی بھی یونیک ہے, سوچیں بھی اس ہر بندے کی دوسرے سے مختلف, خواہشیں بھی مختلف. اس کی وجہ سے ایک دوسرے سے پھر اختلاف جو ہے وہ نزع تک پہنچ جاتا ہے, تنازع تک پہنچ جاتا ہے, اور ایک دوسرے سے لڑائی تک نوبت آ جاتی ہے, افراد کی بھی اور اقوام کی بھی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بھی کر سکتے تھے ہم, اختلاف ہوتے رہے تو, لیکن ایک دوسرے کے ساتھ قتل کرنا یا قتال کرنا یا لڑائی کرنے کی وہ نہ صلاحیت رکھتے, لیکن وہ بھی ہمارے اندر ہے کہ ہم برداشت ہی نہیں کرتے اپنی رائے سے اختلاف, اور لڑنے مارنے کو تیار ہو جاتے ہیں. بہرحال یہ امتحان ہے کہ میں کتنا اپنے اوپر کنٹرول رکھتی ہوں, اسی لیے غصے کے کنٹرول کو یا اپنے جذبات کے کنٹرول کو, اس کو بہت بڑی بہادری کہا گیا ہے. تو سوچ سمجھ کر بندہ مومن جو ہے نا وہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتا ہے, وہ اپنی قوتیں یوں ہی ضائع نہیں کرتا, وہ وہیں ضائع کرتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پر اس قوت کا استعمال اللہ کو راضی کرنے کا سبب ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. جہاد کی آیات کے درمیان بھی کہا گیا کہ قرض حسنہ دو, اب یہاں پہ بعد میں بھی کہا جا رہا ہے خرچ کر لو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس روز کوئی خرید و فروخت نہیں ہو سکے گی, کوئی دوستیاں کام نہیں آئیں گی, کوئی سفارش نہیں ہو سکے گی. اور جو اللہ کے راستے میں اس طرح خرچ نہیں کرنا چاہتا والکافرون هم الظالمون, یہ کافر کا جو لفظ آتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو ہم جن کو اصطلاحاً ہم نے جن کو کافر سمجھا وہی کافر ہیں.
اللہ کے ہر حکم کا انکار کرنے والا، اسے اپنی جان بچانے والا، اسے پہلو تئی کرنے والا، پتہ نہیں ویسے اللہ تعالیٰ کس کس کو کافر ڈکلیئر کریں گے. تو ڈرنا یہ چاہیے کہ میں نہ اس کیٹیگری میں ہوں. اس لیے یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم ان آیات کو ضرور دیکھیں جہاں پہ کوئی حکم ہوتا ہے پھر کہا جاتا ہے والکافرون هم الظالمون، کہ جو ان حکموں کا انکار کریں گے تو وہ ظالم ہیں. ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہاں کہاں کیے گئے. تو ایسی آیات اکٹھی کریں تو پتہ چل جائے گا کہ کون کون سے کے کام ہیں یا کون کون سی علامتیں ہیں کفار کی. تو بس اپنے آپ اپنے معاملے میں ڈرتے رہنا چاہیے کہ میں نہ اس کیٹیگری میں آ جاؤں. اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ اپنی عظمت اور قدرت کی وہ عظیم الشان آیت رکھ رہے ہیں جس کو قرآن کی سب سے عظیم آیت کہا گیا ہے. اور بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ایک دفعہ حضرت ابی بن کعب کو کہا کہ کیا تم جانتے ہو تمہارے پاس اللہ کی کتاب کی سب سے عظیم اور افضل آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. آپ نے پھر پوچھا اے ابو المنذر، جو حضرت ابی بن کعب کی کنیت تھی، جانتے ہو تمہارے پاس اللہ کی کتاب کی سب سے زیادہ عظمت والی اور افضل آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی. یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا ابو منذر تمہیں علم مبارک ہو. یعنی اللہ تعالیٰ یہ اس آیت کو قرآن کی سب سے عظیم الشان آیت کہا گیا ہے. ہم ویسے بھی پڑھتے ہیں اور ہمارا تو یقین ہے کہ یہ ہمیں ہر مصیبت اور آفت سے بچا سکتی ہے، اور ہر نماز کے بعد اس کو پڑھا جائے تو ہمارے یقین ہے کہ بس ہم انشاءاللہ تعالیٰ بڑے حادثات سے بچے رہیں گے. تو یہ اس اعتبار سے بہت ہی عظیم آیت ہے کہ اس ایک آیت میں 16 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اختیارات کا ذکر آیا ہے. اب اسی لحاظ سے اس کو آپ دیکھیے، یہ خصوصیت اور انفرادیت قرآن کی کسی اور آیت کو حاصل نہیں ہے. تو اس لحاظ سے ہم اب اس آیت کو پڑھتے ہیں تاکہ جو اس کا اثر ہے وہ ہمارے اوپر ہو. اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ وہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں. یہ الہ جو ہم لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں، تو الہ تو وہ ہوتا ہے جس سے نفع اور نقصان متوقع ہوتا ہے، یعنی یا اس سے کوئی نفع حاصل ہونے کی امید ہے اور یا نقصان کا اندیشہ ہے. اللہ تعالیٰ صاف ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ اللہ کے سوا تو کوئی الہ ہے ہی نہیں. الحی القیوم، الحی وہ خود زندہ ہے، زندگی عطا کرنے والا ہے. الف لام لگا دیا، اس کا مطلب کوئی اور حی ہو ہی نہیں سکتا، وہی خاص زندگی عطا کرنے والا ہے. القیوم وہ خود قائم ہے، پوری کائنات کو اس نے قائم کیا ہوا ہے، اور ہر فرد کا، ہر سیل کا قیام اسی کا مرہون منت ہے. القیوم تو کہتے ہیں کہ الحی اور القیوم یہ صفات اللہ کے سوا کسی اور میں آ ہی نہیں سکتی. اسی لیے ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر عبد الحی یا عبد القیوم نام رکھا جائے تو پھر اس کو قیوم صاحب یا حی صاحب نہیں کہنا چاہیے، عبد الحی اور عبد القیوم ہی ہے. اللہ کی صفات کے ساتھ اگر عبد کا نام ہم رکھتے ہیں تو پھر اس کو پورا ہی بلانا چاہیے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کا قیام کا یہ حال ہے کہ اس کو ایک لمحے کے لیے اونگ بھی نہیں آتی اور نہ نیند آتی ہے. ایک لمحے کے لیے اونگ بھی آ جائے نا، تو اگر آپ گاڑی ڈرائیو کرنے ہو نا تو وہ گاڑی کہیں کی کہیں جا پہنچتی ہے. تو اس کو تو ایک لمحے کے لیے اونگ بھی نہیں آتی. اتنی کائنات کا، اتنی وسیع و عریض کائنات کا جو انتظام چلا رہا ہے، تو نہ صرف یہ کہ اس کو اونگ اور نیند نہیں آتی، بلکہ قرآن میں دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ وہ اس کو کوئی تھکان بھی لاحق نہیں ہوتی. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے ہی اس کا. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ والا تو مجھے اتنا ایک دم کانپ سا جاتا ہے دل. کون ہے؟ بڑا جیسے تنبیہ والا اور بڑا روب والا فکر ہے. کون ہے جو اس کے حضور سفارش کر سکے کسی کی؟ الا یہ کہ اسی کی اجازت ہو. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ کس لوگوں کے آگے ہے اور جو پیچھے ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ، کوئی شخص اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا. الا بما شاء، علوم سارے اللہ ہی کی طرف سے ہیں، اوریجنیٹ ہی اللہ سے ہوئے ہیں. قوانین اور ضابط، علم ہے کیا؟ اللہ کے قوانین کو جاننا
تھوڑا بہت ہمیں پتہ چل جاتا ہے تو ہم بڑے اسکالر بن جاتے ہیں یا اپنے آپ کو سمجھنے لگ جاتے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے علم کی وسعت کو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا الا یہ کہ وہ تھوڑا بہت کسی کو دے دیں، اور ہم اسی تھوڑے بہت پہ اتراتے رہتے ہیں. اور حالانکہ کہا گیا ہے کہ جس طرح یہ کہا گیا ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت ایسے ہے جیسے آپ سمندر میں انگلی ڈالو اور دیکھو کہ انگلی پر کتنا پانی ہے، اسی طرح اس کے علم کے مقابلے میں انسانوں کے تمام علوم کی حیثیت بس اتنی ہی ہے کہ جتنا سمندر کے مقابلے میں اس انگلی پر لگا ہوا پانی. یعنی ہم جتنا بھی ہم پڑھ چکے ہیں، جتنی اختراعات، جتنے ایجادات ہو چکی ہیں اور انسان اس پر بڑا اعتراض ہیں اور فخر کرتے ہیں، اس کی حیثیت اللہ کے علم کے مقابلے میں نہایت معمولی. اللہ بما شاء، وہ بھی انہوں نے چاہا تو عطا کیا، انہوں نے چاہا تو دیا، اور جس کو چاہا دیا. اس میں کسی بندے کی اپنی کوئی قابلیت نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہیں کب کس قوم کو، کس فرد کو کون سا علم عطا کیا جانا ہے. اور سب سے بڑا علم تو بہرحال وہ ہے جو انسانوں کو ڈسپلنائز کرتا ہے، جو انسانوں کے خواہشات اور جذبات کو کنٹرول کرتا ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر وسعت رکھتی ہے. اب یہ کرسی کوئی فزیکل کرسی ہو جیسے ہم سمجھتے ہیں، یا اس کرسی سے مراد اقتدار ہے، یا اس کرسی سے مراد اختیارات ہیں. اس کے اختیارات، اس کے قدرتیں، اس کی عظمت، اس کی بادشاہی آسمانوں اور زمین پر حاوی ہے. ولا یؤودہ حفظہما، اور وہ ان دونوں کی حفاظت سے تھکتا نہیں ہے. یعنی اس کو اگر قائم رکھا ہوا ہے تو اس نے رکھا ہوا ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بہت ہی بلند و برتر اور عظیم ہے. کہ اتنی زبردست یہ آیات ہیں، اور اس میں بہرحال باقی ساری بھی بہت ہی عظمت اور قدرت والی ہیں، لیکن مجھے تو جو سب سے زیادہ جس سے میں ڈرتی ہوں نا وہ اس آیت سے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. ایک تو یہ کہ سفارش کوئی نہیں کر سکتا. میری سفارش میں کیا کہوں کہ کون میری سفارش کرے گا، یا میں کس کی کروں گی؟ میری کیا حیثیت کہ میں دعویٰ کروں کہ میں سفارش کروں گی؟ اس لیے کہ اگر کوئی سفارش کر سکتا ہے تو وہ جو کہ جس کی سفارش کی جا رہی ہے اس کے سارے حالات معلوم ہوں. ہم میں سے کون ہے جو کسی بھی دوسرے فرد کے بارے میں یہ کہہ سکے کہ میں اس کے سارے حالات جانتا ہوں؟ ہمیں تو اپنے بچوں کے بارے میں بھی نہیں پتا، اتنا ہی پتا ہے جتنا ہمارے سامنے وہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں بھی ان کی نیتوں کا حال کس کو معلوم ہے. لیکن کتنی دیر کوئی ہمارے سامنے رہتا ہے، ہماری نظروں سے اوجھل ہو کر کون کیا کرتا ہے ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے. اور اللہ کی نگاہوں میں ہر بندہ ہر وقت ہے، وہ اس کی نہ صرف ان کے ظاہری اعمال سے واقف ہے بلکہ نیتوں سے بھی واقف ہے. وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ایک شخص، ایک فرد کوئی کام کر رہا ہے تو اس پر کس کس کے اثرات ہیں، کس کس کی خوشنودی کا متلاشی ہے، کیا نیت ہے، کیا ارادے ہیں. اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ایک فرد جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوں گے، اس کے اثرات کہاں تک جائیں گے. اسی لیے ہر اچھے اور برے کام کے اثرات جو ہیں وہ بعد میں جب تک چلتے ہیں ان کا اجر، ان کا بدلہ اس شخص کے کھاتے میں لکھا جاتا رہتا ہے. مثلا کہا گیا کہ قابیل جو پہلا قاتل تھا تو دنیا میں جتنے قتل ہوں گے ان کا وبال اس کو بھی پہنچے گا، یعنی سارے قتلوں کا وبال اس کے جمع ہوتا چلا جائے گا. اب کتنے قتل ہوتے ہیں یہ اللہ کے سوا کس کو معلوم ہے. اسی طرح اگر کوئی کسی کو نیکی کی کوئی بات بتاتا ہے اور اس کی وجہ سے کوئی شخص کرتا ہے تو اس کا اجر بھی اس کو ملتا ہے. تو یہ حساب کتاب جو ہے نا بدلے کا، تو یہ سفارش تو پھر وہ کرے جس کو یہ سارا پتا ہو کہ ہاں جی یہ اس قابل ہے کہ آپ اس کو معاف کر دیں اور اس کو فلاں درجے میں دیں یا اس کو جنت کی فلاں لیول پہ رکھیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کوئی کسی میں وہ منزل کسی کو قرآن میں کہیں نہیں کہا گیا کہ نام لے کر کہ میں نے فلاں کو اجازت دے دی ہے، بلکہ کہا گیا کہ کوئی الا باذن نہیں، جس کو وہ اجازت دیں گے. تو جو سمجھ میں آتی ہے بات وہ یہ کہ نہ صرف یہ کہ یہ طے کیا جائے گا کہ کون سفارش کر سکتا ہے، بلکہ یہ بھی طے کر دیا جائے گا کہ کون کس کی سفارش کر سکتا ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفارش کا حق دیا جائے گا، اجازت دی جائے گی، تو لسٹ بھی تھما دی جائے گی کہ آپ ان لوگوں کی سفارش کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں بتایا کہ کچھ لوگوں کی وہ سفارش کریں گے تو کہا جائے گا آپ کو نہیں علم انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا، آپ ان کو چھوڑیں رہنے دیں. پھر آپ نے یہ بھی بتایا کچھ لوگوں کی میں سفارش کروں گا تو کہا جائے گا انہیں تو آگ میں صرف قرآن نے روک رکھا ہے،
یعنی قرآن اگر کسی کو آگ میں روک لے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی ان کا آگ سے رہائی دلانے میں معاون نہیں ہوگی. تو یہ معاملہ بڑا سخت ہے. معاملہ اس ہستی کے ساتھ ہے جو پوری کائنات پر پورا کنٹرول رکھتی ہے. میں کیا چیز ہوں؟ وہ هو العلی العظیم، وہی برتر ہے، وہی بڑا ہے. اب اس عظیم اور برتر ہستی کا یہ حق ہے کہ بندہ خود بخود اس کے آگے جھک جائے. لیکن وہ یہ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے. اب یہ نا مطلب بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے یہ کہتے ہیں، کسی کو نماز کے لیے بھی کہنا کہ بھئی چلو نماز کا وقت ہے پڑھو یا قرآن سیکھو، تو کہتے ہیں لا اکراہ دین، یہ آپ لوگ خواہ پیچھے پڑے رہتے ہیں. اللہ نے تو خود کہا ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں. اس معاملے کو ذرا سمجھنا چاہیے. لا اکراہ فی الدین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی شخص کو دین میں زبردستی داخل نہیں کیا جا سکتا. مطلب یہ ہے نا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہے تو اس سے اللہ کے احکام پر عمل بھی نہیں کروایا جائے گا. یہ تو بالکل ہے کہ آج تک بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک مثال بھی نہیں ہے کہ کسی شخص کے سر پہ تلوار رکھ کر کہا گیا ہو کہ چلو کلمہ پڑھو ورنہ ہم تمہیں مارنے لگے. یہ تو ہوا کہ تلوار سر پہ اور اس شخص نے کہہ دیا میں کلمہ پڑھتا ہوں تو اس کو چھوڑ دیا گیا. لیکن یہ نہیں ہوا کہ کسی کے سر پر تلوار رکھ کے کہا گیا ہو کہ کلمہ پڑھو. حالانکہ بہت ساری ایسی مثالیں کہ تلواریں سر پر رکھ کے کہا گیا کہ اس کلمے کا انکار کرو. انکار کے لیے تو بہت تشدد کیا گیا، لیکن اس کلمے کا اقرار کرنے کے لیے تشدد کی کوئی مثال نہیں ملتی. زبردستی کبھی کسی کو مسلمان نہیں بنایا گیا، آج بھی نہیں بنایا جاتا. اور خواہ کا پروپیگنڈا ہے جو کہ دشمن اور کوئی بات نہیں ملتی تو یہ کرتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ہر شخص آزاد ہے جو چاہے کرے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کو یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ تم ضرور ڈاکٹر بنو اور میڈیکل کالج میں داخل ہو، لیکن اگر کوئی میڈیکل کالج میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر اس سے یہ توقع رکھی جاتی ہے کہ اب جو بھی ٹائم ٹیبل ہے، جو ڈسپلن ہے، جو امتحانوں کے شیڈیول ہے، اس سب کی وہ پابندی کرے گا، ان سارے نظم کی پابندی کرے گا اور وہ اس سے کروائی جاتی ہے. بالکل ایسا ہی معاملہ ہے کہ اسلام میں جو پھر داخل ہو جاتا ہے پھر اس سے اسلام کے تمام احکام پر عمل کروایا جائے گا. پھر اگر وہ صرف ایک چیز کا بھی کہتا ہے نا کہ میں زکوٰۃ نہیں دوں گا تو پھر اس کے خلاف بھی جنگ کی جائے گی. قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. بڑی زبردست یہ آیت ہے کہ رشد و ہدایت کو واضح کر دیا گیا ہے، غلط خیالات سے بالکل واضح کر دیا گیا ہے. اب اگر کسی نے جو بھی طاغوت کا کفر کرتا ہے اور اللہ پر ایمان لاتا ہے تو اس نے تو بڑا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں. واللہ سمیع علیم. طاغوت کا لفظ قرآن میں کئی جگہ پر آیا. طاغوت کا بنیادی مطلب تو یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا باغی ہو. لیکن طاغوت کون ہے؟ یہ کبھی تو میرا اپنا نفس ہی طاغوت بن جاتا ہے، کبھی میرے اپنے بچے طاغوت بن جاتے ہیں، کبھی کوئی قوم طاغوت بن جاتی ہے. مطلب ہر شخص کے لیے کوئی اور ہی طاغوت ہوگا. کبھی قبیلہ طاغوت بن جاتا ہے. یعنی ہر وہ شخص، فرد یا وہ قوت یا وہ قوم یا وہ ادارہ یا وہ کوئی بادشاہ جو بھی مجھے اللہ کے راستے سے ہٹانا چاہے گا وہ طاغوت ہے. تو مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نے طاغوت کا انکار کر دیا. بھئی باقی سارے قانون کی پاسداری اپنی جگہ، لیکن اگر کوئی شخص مجھے اللہ کے حکم سے ہٹانا چاہتا ہے تو مجھے اس کا انکار کرنا ہوگا. مجھے ہر حال میں اللہ کے ساتھ اپنی محبت اور اپنی وابستگی کو برقرار رکھنا ہے اور اس کا مضبوط سہارا تھامے رکھنا ہے. اور اس کا سہارا تھام لیا تو وہ ہر مشکل میں میرا مددگار ہے اور وہ بالکل مسلسل میرے حال پہ نظر رکھا ہوا ہے. وہ چھپا، میرا کوئی حال اس سے چھپا ہوا نہیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ایمان لانے والوں جو اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان کا خود مددگار ہے، دوست ہے، سرپرست ہے، ان کے مفادات کا نگران ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے. اندھیرے وہ تمام راستے گمراہیاں اندھیرے ہی ہیں جو اللہ کی نافرمانی پر انسان کو آمادہ کرتے ہیں. اور روشنی کا راستہ ایک ہی ہے، وہ جو کہ اللہ کی خوشنودی کا راستہ ہے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھے خط کی صورت میں
ڈرا کر کے دکھایا، اور اس سے نکلنے والی باقی ساری پگڈنڈیاں جو تھیں دائیں بائیں جانے والی، جو جہنم میں لے کے جانے والی تھیں، ان کو ظلمات سے تعبیر کیا. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جو اللہ کے احکام کا انکار کرتے ہیں تو پھر ان کے ولی طاغوت ہیں. اور طاغوت کا کیا کام ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ روشنی سے ظلمات کی طرف لے کے جائے گا. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالی ہمیں اس انجام سے بچائے اور طاغوت کے ساتھی بننے سے بچائے، اور ہمیں سیدھے روشن راستے پر چلتا رکھے اور اس کی سمجھ اور فہم نصیب فرمائے.